مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں لوکا کی انجیل 11 باب اور اس کی 21 آیت۔ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، جب اس آیت کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں یا اس آیت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جب زوراور آدمی آپ کو زور کس میں ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام کے اندر آپ کا زور بڑھنا چاہیے۔ آپ روحانی طاقت میں ہو، آپ کے اندر روح کی طاقت ہو، آپ کے اندر روح کا جلال ہو، آپ کے اندر روح کا مسا ہو، آپ کے اندر روح کا زور ہو۔ جب آپ کے اندر روح کا زور ہوگا، جب آپ کے اندر طاقت ہوگی خدا کے کلام کی، اور خداوند کا جلال آپ کے اندر ہوگا، تو آپ کا ہتھیار کون سا ہے؟ خدا کا کلام آپ کا ہتھیار ہے۔ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے، جب آپ خدا کے جلال کے ساتھ بھر جائیں گے، جب آپ خدا کی روح سے بھر جائیں گے، جب آپ خداوند کے مسا سے بھر جائیں گے، جب آپ خداوند کے ہتھیار کو سنبھالنے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ میں آج آپ سے حقیقت ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے کرسچن لوگوں میں خدا کے کلام کو، خدا کے ہتھیار کو، خداوند کے عصا کو سنبھالنے کی طاقت نہیں۔ ہمیں منع کیا جاتا ہے ایسے برے کاموں سے، ایسی پریشانیاں، ایسے غلط لفظوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم ایسے کام کرتے ہیں، جب ایسی لائنوں پہ چلتے ہیں، تو میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پھر ابلیس ہم پر زوراور ہوتا ہے، پھر ابلیس ہمیں پکڑتا ہے، پھر ابلیس ہمارے اوپر ہیوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، آسر نے کیا کیا تھا؟ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا اور دعا کی تھی۔ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تھا، روزہ رکھا تھا 40 دن کا۔ جب آسمان پر گیا، اس کا 40 دن کا روزہ تھا، وہ پہاڑ پر چڑھا تھا، آسمان سے بادل نے آ کے اسے پکڑ لیا تھا، چھپا لیا تھا اپنے اندر۔ تو آج ہمارا ایک بہت پیارا سا جواب ہوتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مشکل ہو جاتا ہے، ہم سے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ روزہ آپ کے روح کی طاقت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ آپ کے لیے طاقت ہے۔ جب بنی اسرائیل جنگ کر رہی تھی تو وہاں پر موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر ان کے لیے کیا کیا تھا؟ دعا کی تھی۔ روزہ رکھا ہوا تھا، دعا کے ساتھ، بھوک پیاس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اٹھا کے کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے وہ ہتھیار سنبھالے ہوئے تھے جو روح کے ہتھیار ہیں۔ میں آج بھی اپنی قوم، اپنی کلیسیا سے، اپنے مسیح لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ آپ زور میں آئیں۔ کس میں؟ خدا کی روح کے زور میں۔ آپ زور میں آئیں، کس کے؟ خدا کے جلال کے زور میں آئیں۔ آپ کے اندر خدا کا کلام ہو، آپ کے اندر خدا کے کلام کی باتیں ہوں، آپ چلتے پھرتے بھی نظر آئیں تو آپ کے اندر سے خدا کے کلام کے موتی گر رہے۔ آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ کے منہ سے کلام کے موتی گریں، پھر وہ زور آپ کے اندر آئے گا۔ لوگ جانیں گے، پہچانیں گے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے،
اور جب ابلیس آپ کو ٹچ بھی کرنے لگے گا تو اس کے بھی ہاتھ کانپیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس خدا کے کلام کا ہتھیار ہے. ہماری جنگ کس کی ہے؟ نہ سوٹیوں کی ہے، نہ کلہاڑوں کی ہے، نہ تلواروں کی ہے، نہ ریفلوں کی ہے، نہ بڑے بڑے گنوں کی ہے، مگر ہماری جنگ کون سی ہے؟ روحانی ہے. اگر آپ روح میں مضبوط ہیں، اگر آپ روح کے طاقت کے ستی میں ہو، کیونکہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے. جب وہ زور آور آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کی رکھوالی کا، اپنی حویلی کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا مال کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے. میں آج اپنے لوگوں سے ایک منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ وہ دعا اور روزے میں بڑھیں، دعا روزہ رکھیں. آپ صبح اٹھیں، شام تک روزہ رکھیں، صبح سے دوپہر 12 بجے تک روزہ رکھیں. روزہ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے بھوکا رہیں. روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم بھوک کے ساتھ پڑے رہیں. آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا روزہ ہو، آپ کے دل کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کی بات چیت کا روزہ ہو، آپ کا چوری نہ کرنے کا روزہ ہو، آپ کا دھوکہ نہ دینے کا روزہ ہو. آپ 24 آور خدا کے کلام کے ساتھ چلیں. جہاں پر آپ کی 50 بائبلیں چلی، جہاں پر آپ کے 100 بائبلیں چلی، اور خدا کے فضل سے، خدا کی روح، خدا کے طاقت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مسیحوں نے جہاں جہاں پر بھی تھے، جو ملک میں تھے یا ملک سے باہر تھے، جس علاقے میں بھی تھے، ان کے گھر میں بے شک اپنے لیے روٹی نہ ہو، مگر انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے اور جو مجبوری میں تھے ان کی دل کھول کر مدد کی. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے کرسچن اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھی، میرے بہن بھائی اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھی کسی روڈ پر کھڑے ہوئے نہیں مانگ رہے. یہ کل کے پرسوں کی بات ہے، ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کرسچن کے علاوہ لوگ بھی آ کر جو امداد کر رہے ہیں ان سے مدد لے رہے ہیں، ان سے چوری مدد لے رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہمیں چیز دینے میں پریشانی نہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. خداوند کا برکت، شفقت والا ہاتھ ان کے ساتھ، خدا کا جلال والا ہاتھ ان کے ساتھ ہو. میں جانتا ہوں کہ میرے مسیحیوں کا بہت سا نقصان ہوا ہے، میں جانتا ہوں بہت سا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان کہ وہ برداشت سے باہر ہے. لیکن خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسیحوں، یہ مرکزی آیت میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں، میں خدا کا جلال والے ہاتھ کا، خدا ان کا برکت شفقت والے ہاتھ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے مسیح لوگوں کا مال محفوظ تھا. جو انہوں نے جلایا وہ ان کا تھا ہی نہیں، کیونکہ خداوند نے ان کے لیے نیا سامان رکھا تھا. آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز نئی ان کے پاس جاری ہے، نئے بستر، نئے برتن، نئی چرپائیاں، ڈیلی صبح شام کھانے کے لیے ان کو بریانی مل رہی ہے اور بہت سی خوراک مل رہی ہے. خداوند ان کو اور برکت دے، دینے والوں کو بھی اور جو لے رہے ہیں. خداوند ان کے ساتھ ہو. پاکستان زندہ باد. خدا کا جلال میرے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ